خوف میں بھی وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک ہر چیز میں وحدہ لا شریک ہے. عبادت میں وحدہ لا شریک ہے, تعریف میں وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک یعنی تعریفیں سب اسی کے لیے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو لائق تعریف ہو. عبادت فقط اسی کے لیے ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جو لائق عبادت ہو. تعظیم اس کی ہے, اس کے علاوہ کوئی لائق نہیں اس کی تعظیم ہو. اور اسی طرح امید میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے. امید صرف اسی سے رکھو, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے امید رکھو. وہ خوف میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اگر ڈرنا ہے تو فقط اسی سے ڈرو, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے, غیر خدا سے ڈرتا ہے, وہ مشرک ہے. جس طرح وہ جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے, وہ مشرک ہے. جو خدا کو بھی سجدے کرتا ہے اور خدا سے ہٹ کر بھی کسی کو سجدے کرتا ہے, یہ مشرک ہے. جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے, غیر اللہ سے بھی ڈرتا ہے, وہ مشرک ہے. اور جو فقط غیر اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے, یہ کافر ہے. یہ خوف میں کافر ہے. اللہ کا فرمان ہے تم کسی سے مت ڈرو, خوف صرف خدا کا ہو. خدا کا خوف, اس کی علامت یہ ہے عزیز من, عالم لباس سے نہیں پہچانا جاتا. عالم معیار, عالم کا معیار قرآن نے ذکر کیا ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم اس کو نہیں کہتے جس کے پاس معلومات بہت ہوں. عالم قرآنی, عالم دین اس کو نہیں کہتے جس کے پاس معلومات بہت زیادہ ہو, جو پڑھا ہوا بہت زیادہ ہو, یا جس نے لباس عالمانہ پہنا ہو, یا جو خطابت عالمانہ کرتا ہو, یا جو کتابت عالمانہ کرتا ہو. بلکہ قرآن نے عالم کا معیار یہ بیان کیا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم کہلا سکتا ہے, جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو. اب خوف خدا سب مدعی ہو سکتے ہیں, جی میرے دل میں خوف خدا ہے. خوف خدا, میں اگر دعویٰ کروں میرے دل میں خوف خدا ہے, کہاں سے پتا چلے آپ کو میرے دل میں خوف خدا ہے؟ چونکہ منافقت, بعض شعبوں میں منافقت ہو سکتی ہے, ایمان میں منافقت ہو سکتی ہے کہ انسان کے دل میں ایمان نہ ہو لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہو. انسان کے دل میں اخلاص نہ ہو, زبان سے اخلاص کا اظہار کر رہا ہو, یہ منافقت ہے. دل میں کچھ اور ہو, زبان پہ کچھ اور ہو. آیا خوف میں بھی منافق بنا جا سکتا ہے یا نہیں بنا جا سکتا؟ خوف میں منافق نہیں بنا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا خوف دل میں موجود ہو, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. خوف خدا اکٹھا نہیں ہو سکتا کسی اور کے ساتھ. ڈر صرف اللہ کا ہو. یہ وہ ڈر ہے جس کے نتیجے میں انسان مقصد تک پہنچتا ہے. یہ وہ ڈر ہے. یہ البتہ ماہیت میں, حقیقت میں فرق ہے. اللہ کا خوف اس وجہ سے نہ ہو کہ معاذ اللہ خدا کی ذات کوئی ڈرونی چیز ہے. اللہ کا ڈر ایسے نہیں جیسے انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے, یا مردے سے ڈرتا ہے, یا قبرستان سے ڈرتا ہے, یا ملازمت کے ہاتھ سے جانے سے ڈرتا ہے, یا جیسے بعض ہیں اپنی زوجہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے اس طرح نہیں ڈرتا جیسے بیوی سے ڈرتا ہے انسان. اللہ کا ڈر اور ہے, مخلوق کا ڈر اور ہے. خدا کا ڈر عظمت کی وجہ سے ہے. خدا کا ڈر عظمت کی وجہ سے ہے, چونکہ ذات خدا عظیم ہے. اور جب انسان کسی عظیم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اس کی دہشت انسان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے. اس خوف کو کہتے ہیں دہشت. یہ دہشت ہے جو عظمت کی وجہ سے دل میں پیدا ہو. آپ سمندر کو جب دیکھتے ہیں تو دل میں دہشت طاری ہوتی ہے چونکہ بہت عظیم ہوتا ہے. آپ جب کسی پہاڑ کو دیکھیں تو دہشت طاری ہوتی ہے چونکہ عظمت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک خوف ہوتا ہے وحشت. وحشت جو جان جانے کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے, کہیں میری آبرو نہ چلی جائے, کہیں میرا فائدہ نہ ضائع ہو جائے, کہیں میرا مفاد نہ ضائع ہو جائے, کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے, کہیں میرے روپے میں کمی نہ ہو جائے, کہیں میری روٹی کم نہ ہو جائے. یہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ حقارت کی وجہ سے.
جب انسان بہت حقیر ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بہت حقیر خوف پیدا ہوتے ہیں، بہت گھٹیا خوف پیدا ہوتے ہیں۔ گھٹیا خوف، جتنی گھٹیا چیز ہوگی اس سے انسان ڈرے گا، اتنا گھٹیا انسان ہوگا۔